بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز کی فراست۔ آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ اعجاز کی ذہانت، دیانت و ایمانت اور اپنے آقا کے ساتھ وابستگی، کامل فرما برداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ اعجاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور جود و سخا اعجاز کے حق میں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بدن باطن عمرہ نے بادشاہ سے عرض کی، ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام اعجاز کی عقل و بصیرت پر کیوں کر یقین رکھتے ہیں؟ سلطان نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کے ان حاسد عمرہ کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر رے سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے دوسرے امیر سے کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا ساز و سامان کیا ہے۔ اس بات کا جواب وہ نہ دے سکے۔ وزیر حیران ہوا کہ یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ان کا سامان رے کے برتن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ قافلہ رے شہر سے کب نکلا تھا؟ اور امیر اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 7ویں رجب کو یہ قافلہ رے سے روانہ ہوا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رے شہر میں اشیاء کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سلطان کے سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اس طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اس ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گیا۔ غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بدن باطن عمرہ سے کہا، تم لوگ اعجاز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے؟ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا، میں تم سے پہلے اعجاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اسے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں فراہم کی وہ اس نے ایک ہی دفعہ کی۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہی اور کہا کہ بے شک ہم اعجاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ اعجاز کی فراست، قابلیت، ذہنیت خدا داد ہے۔ درس حیات، حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ انسان چاہے کتنا ہی عقل مند یا طاقتور ہو، اگر تکبر کرے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ حقیقی عزت کردار میں ہے۔ اعجاز کی طرح عاجزی، سچائی اور وفاداری انسان کو وہ مقام دلاتی ہے جو بڑے بڑے عمرہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ فراست اور عقل اللہ کی نعمت ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے علم اور عقل کا صحیح وقت پر استعمال کرے وہی دوسروں پر سبقت لے جاتا ہے۔ بظاہر کمزور انسان بھی بڑا بن سکتا ہے۔ اعجاز غلام تھا لیکن اس کے دانش نے اس کو بادشاہ کے قریب کر دیا اور سب وزیروں پر بھاری کر دیا۔ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے۔ زندگی میں آزمائش کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے عقل و فراست سے کام لینا ضروری ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی عقل، عاجزی اور نیک نیستی ہے، نہ کہ اس کا عہدہ اور مال۔ بے شک